ایک صاحب کہنے لگے مجھے، ایک اللہ والے ہیں، کہنے لگے کہ ایک جوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مسئلہ بھی ہو چٹکے میں میرا حل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے بھی بتا دے۔ کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں، دبانا شروع کر، اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو نے خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اے اللہ ان جنت تو ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے، اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں۔ تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ نہیں ہو سکتی، اللہ میری وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلے وہ الجھن کرتے کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں، اور بس۔ مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی، یاد آئی اچانک، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو، سناؤ، عجیب بات ہے۔ کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ سخت مزاج ہو گئی، بہویں ہیں، پھر ہر بہو کا اپنا مزاج، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی آپس میں جنگ، گھر میں ایک ہنگامہ۔ تو کہنے لگے ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، تو میں پریشان تھا، کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری، محنت کر کر کے کہنے لگے میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو میں کہنے لگے ایک دفعہ پریشان حال تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے نا پانی کی پیک پھینکی، وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے صاف کیا، کپڑے پہ نشان چھوڑ گئی۔ ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی، میں نے دھوئی، ان صاحب کو پتا چلا کہ یہ میرے ان کے ساتھ یہ ہوا، کہنے لگا وہ آئے معافی مانگ لیں گے، معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے معاف کیا۔ کہنے لگے وہ جا کے بیٹھ گئے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے وہ ایسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اٹھے کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں، تو نے آج جس طرح پان کی پیک برداشت کی ہے نا، اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے، اف بھی نہ کر، قرآن کہتا ہے اف والا ولا تنہرہما، ایسے نہ کر، اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جا، دھیما لے جا اور ٹھنڈا لے جا سے بات کر، تیری سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور تو مالا مال ہو جائے گا۔ میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا، یہ کیسی بات کی، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا، بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی، کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا۔ بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا، کبھی بیوی کی سائڈ پہ، کبھی بچوں کی سائڈ پہ، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر کئی دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی، اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی، کبھی مجھے اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی، کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا۔ پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں، ماں تو نہیں بدلے گی، تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں، ماں تو نہیں بدلے گی، وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں۔ کہنے لگے اس پان کی پیک پہ پان کی تھوک کا معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی، اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا، گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ، تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا، بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا، وہ کہے یہ کہہ دیا، کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول، میٹھا لے جا، دھیمی بات، اور ایسے انداز سے میں نے بات کی، پہلے تو دونوں حیران تھے، پھر انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے اس لیے کوئی سڑا ہوا نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا، دو دن، آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی، تھوک سے نصیحت ملی۔ انہوں کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب نے ایسے پان سے تھوکا اور میرے کپڑے پہ آ گیا، اور وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا، دوسرا بندہ تھا اس نے بوتل دی، پانی دھو دیا، میں نے وہ اوپر سے معاف کر دیا، دل تو نہیں چاہتا تھا۔ ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے دانا آدمی، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی، پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کی اندر پڑھ لی تھی کیفیتیں، جذبے، اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی، اور پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوا، میں خود بخود ہی بدل گیا نہ چاہتے ہوئے۔ میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کرنے کا، پھر میں خود ہی بدل گیا، اور جب میں خود بدل گیا تو بس، اور کہنے لگے واقعی اس دن کے بعد مجھے بخت لگ گیا، دولت، میرے مسائل حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہوئیں، میری ناکامیاں ختم ہوئیں، میری الجھنیں، پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا،
बीवी का भी ख्याल रखता था, माँ का भी ख्याल रखता था, और माँ का हाल अहवाल पूछता था, माँ की खैर खबर पूछता था। करते करते मुझे एहसास हुआ कि वो कोई खिजर था, कोई अल्लाह का दोस्त था, जिसने मुझे ये नसीहत कर दी। कोई अल्लाह का दोस्त था। और मेरे दिन रात बदले भी उस वक्त जब मैंने अम्मा और अपनी बीवी के हालात और बच्चों के हालात में अपने आप को ठंडा किया, और अम्मा के साथ लहजा, उफ तो बड़ी बात है कि अपने लहजे को बिल्कुल जीरो कर दिया, जबकि मैं बोलने का हीरो था, बिल्कुल जीरो कर दिया। और अम्मा के सामने मैं भेड़ का बच्चा बन गया। बस फिर जो रब ने रंग लगाए, दौलत का, रिस्क का रंग लगाया, अजब रंग लगा। मुझे एक दफा वो फ्लैट में ले गया, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरे तो घुटने खत्म हो गए। एक तंग तारीख फ्लैट था, जगह जगह के लीक था, काकरोच थे उसमें। फ्लैट में ले गया, कहने लगा यहां से रंग लगा है, यहां अम्मा के साथ रहता था, और आज माशाल्लाह कराची में उसका बहुत बड़ा घर है, 500 गज का घर है, तकरीबन 1 कनाल का। और अम्मा की इस कैफियत में बस जम गया कि अम्मा के सामने मैंने सख्त नहीं बोलना, अम्मा के सामने मैंने नरम, बस बिल्कुल रेशम की तरह। और बीवी को भी प्यार देना है, मोहब्बत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और अम्मा को भी। काम बन गया उसका। आज वो बंदा है जो रिस्क दौलत में माशाल्लाह बहुत आगे है, और रब ने उसको नवाजा। जो अम्मा की दुआएं साथ हुई ना, पहले अम्मा का दिल चीर देता था, दुआएं नहीं निकलती थी। अब सह जाता है, अम्मा अपनी भड़ास निकाल देती है, फिर अम्मा का दिल ठंडा होता है, अम्मा बैठ के दुआएं मांगती है, काम बन जाता है। आइए मैं आपको अल्लाह का एक वादा बताता हूँ। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक सुन ले जरा, मैं आज 11 चीजें बयान कर रहा हूँ, ये 11 चीजों का पैकेज दे रहा हूँ। जागने वाले, सोने वाले सब आज बात सुन लें। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक। और अगर वक्त बुलंद करना चाहते हैं, 2। और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र, तंगदस्ती, गुर्बत में नहीं देखना चाहते, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम, ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, चाहते हैं? और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तमंदरी, माल, रिस्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगू और रब देता जाए, मैं मांगू और रब देता जाए, उसमें यह देखिए कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ, नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दो, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इस्राइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को, रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए। तो कहने लगा, मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दे। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठे, झोली फैला के बैठे, बर्तन वसी करके बैठे, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठे, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे। क्या? अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, कोई मेरे लिए भी वसअत और बरकत के फैसले कर दे, आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के हुजूर कहना तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं, और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया, तो कहने लगा, अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं? हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सफर को ढका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी, मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाए, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क जाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया, तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीन तेरा रिस्क कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना, मूसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी कि अल्लाह का कोई दुआ है
میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے الفاظ تھے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے. ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا. ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے، ہماری بس ہے. تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا. اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے. اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے. اگر سفر میں ہو اور جنگل میں ہو غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں. جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے، اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتے تھے. انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں. پھر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں، ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صالحین سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھی، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئی، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئی. میں پورے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لی ہے. نعمتوں کی بے قدری. پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی. سچ بتاؤں کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چونکیں ہل جائیں گی. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا. پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، اور میں ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا. کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. اعمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے. اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا. بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا. اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا. اعمالکم حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہوائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے. تو سارا دن نعمتوں میں ہے، سارا دن نعمت. ایک انڈیا کے بزرگ تھے، کھانے کے بعد نا عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے.
यहाँ फरावानी ज्यादा है, यहाँ नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके, अध गले सेब चीजें छावे में लेके गाँव गाँव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी ये बिक्री? शुक्र है, लख थे ये, लख थे ये, लख थे। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हुजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख आज का अरब करोड़ नहीं, लाख है। और एक वह है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नियमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी नियमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके बाद सच्चे सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नियमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नियमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नियमतों को बढ़ा दूंगा। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नियमतें बढ़ा दूंगा। कोई मौका ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नियमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ला शान की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास इतनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोचड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की। मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है, सिर्फ क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर।